اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرین قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وإلا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ سبحان اللہ۔ جناب زلیخا نے ساری عورتوں کو جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھ لیا اور ان کے ہاتھ کٹ گیا تو جناب زلیخا کو پھر موقع مل گیا بات کرنے کا، کیونکہ وہ ساری تو ظاہر ہے ان کے بارے میں باتیں کر رہی تھی کہ یہ غلام پر جو ہے وہ مر گئی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم باتیں کر رہی تھی، مجھے ملامت کر رہی تھی کہ اتنی بڑی عورت ہو کہ ایک غلام پر جو ہے وہ اپنا دل دے بیٹھی ہے، کیونکہ جناب زلیخا کوئی چھوٹی موٹی عورت نہیں تھی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو ماشاءاللہ حسن و جمال کی پیکر تھی وہ بھی، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے وہ منصب بھی تھا ان کے پاس، پورے جناب عرب پورے مصر کی ایک بڑے عہدے دار کی وہ بیوی تھی، منصب بھی تھا، حسن و جمال بھی تھا، پاور طاقت سب کچھ تھی ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو تم نے مجھے تانے دیے نا کہ میرا سٹیٹس بھی جو ہے نا وہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، ہلکا پتلا میں بھی نہیں ہوں کہ مطلب ہے کہ میں ایسے ایوے خام خواہ کسی بندے پر مر جاؤں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ وہی ہے جس کو تم نے ایک لمحے دیکھا ہے، لمتننی فیہ، جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی۔ اور آگے اس نے کیا کہا، دیکھیں اب یوسف علیہ السلام کی تیسری بے گناہی وہ خود اپنے زبان سے بیان کر رہی ہیں، کہتی ہے وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے بڑی کوشش کی ہے انہیں اپنے طرف مائل کرنے کی، اپنے ساتھ ہم بستر ہونے کی، لیکن فَاسْتَعْصَمَ، ہر بار یہ بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تیسری گواہی ہے یوسف علیہ السلام کی۔ پہلے اس نے عزیز مصر کے سامنے یہ بات کی، اس نے کہا من اراد بأہلک سوءا الا یسجن وعذاب علیم، جو شخص تیرے گھر والوں کے متعلق برائی کا ارادہ کرے اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں بھی بتا رہی ہے کہ برائی ہوئی نہیں، اس نے ارادہ کیا ہے، ایک بات۔ دوسرا جو عزیز مصر کے اپنا عورتوں کے سامنے اس نے کہا تھا، اس نے کہا میں نے بڑی کوشش کی ہے، اس کے باوجود بھی اس نے توجہ میری طرف نہیں کی ہے۔ اب یہاں تیسری مرتبہ بھی وہ یہی کہہ رہی ہے، کیا وقال نسبۃ فی المدینہ امراۃ العزیز تراود فتاہ عن نفسہ، پھر اس نے پہلے دوسری مرتبہ یہ کہا تھا کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے اپنے طرف اسے مائل کرنے کی لیکن نہیں ہوا۔ اب تیسری مرتبہ جب انہوں نے دیکھ لیا نا حسن یوسف کو، ہاتھ ان کے کٹے ہوئے ہیں، اب سامنے بیٹھ کے پھر یہ بات کر رہی ہیں وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے بہت زیادہ کوشش کر کے دیکھ لی ہے، فَاسْتَعْصَمَ، ہر بار یہ بچ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی کوشش جناب زلیخا کی نہیں تھی، اس سے پہلے بھی وہ کئی بار یہ کوشش کر چکی تھی، ٹھیک ہے، لیکن ہر بار کیونکہ وہ ناکام ہوئی تو اس بار انہوں نے یہ سوچا کہ جب دروازے بند ہو جائیں گے بھاگ تو سکے گا نہیں، مجبوراً کہاں جائے گا۔ تو اب اس نے آگے کیا کہا، اس نے دھمکی لگائی، کہا وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرْهُ، اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا، یعنی کب تک بچتا رہے گا، پھر بھی میں نے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے، کوشش پوری کرنی ہے۔ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرْهُ، اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا تو اسے قید کر دیا جائے گا، بلکہ ضرور اسے قید کیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ بے آبرو کے رہ جائے گا۔ آج اس کی جو عزت بنی ہوئی ہے وہ میری وجہ سے ہے، جو دولت ہے، جو شان و شوکت ہے، جو اس بڑے سے ایک عالی شان محل کے اندر جو اس کی رہائش ہے، اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا یہ سارا کا سارا اس کو سے چھین لیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک روایت یہ ملتی ہے، کہتے ہیں کہ جناب زلیخا کو جب یوسف علیہ السلام کو ساری عورتوں نے دیکھ لیا نا تو وہ ساری کی ساری اکٹھی ہو کے نا تو جناب زلیخا کے پاس کی، اس نے کہا اب تیرا کیا پروگرام ہے؟ اس نے کہا میرا یہی پروگرام ہے، میں نے اسے حاصل کرنا ہے، جس طریقے سے مرضی کر لے، نہیں ہوگا تو پھر میں بھی اسے جو ہے وہ بتا دوں گی کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ یہی سوچ آج چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ ٹھیک ہے، کہ طاقتور بندہ یہی کہتا ہے، اس نے کہا جی اگر اس نے میرا کہنا نہیں مانا تو پھر دیکھیں میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں، یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو جناب زلیخا نے بھی یہی تڑی لگائی، اس نے کہا اسے جا کے سمجھاؤ، اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو پھر آج جو اس کے پاس جو عیش و آرام ہے، ٹھیک ہے جی، جو اس کے پاس دھن دولت ہے، جو سارے معاملات اس کے پاس ہے، فرمایا یہ ساری زندگی اس کے پاس نہیں رہنے، میں نے سارا کچھ اسے چھین لینا ہے، اور ہوگا کیا لیسجنن، میں نے اسے قید میں ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر بدنامی تو ہو چکی ہے، اب بچنے کی ایک ہی صورت ہے، یا تو یہ میرا کہنا مان لے یا پھر قید کے لیے تیار ہو جائے، اتنی بات ہے۔ وہ عورتوں نے جا کے جناب یوسف علیہ السلام کو سمجھایا، کہا یوسف کیا کر رہا ہے، وقت کے حکمران کے سامنے تو یہ باتیں کر رہا ہے کہ جناب وقت کی جو بڑی حاکمہ بن کے بیٹھی ہے اسے نہ کرنے کا مطلب جانتا ہے کیا ہوتا ہے؟
اب اچھا انہوں نے پھر اگلی بات کی، انہوں نے کہا اگر وہ تمہیں سمجھ نہیں آتی تو ہم میں سے جس کے ساتھ تم چاہو تو ہمارے ساتھ بھی تم جو ہے اور تعلقات قائم کر سکتے ہو. جب یہ ساری ہر ایک عورت نے جب آفر کی نا یوسف علیہ السلام کو، یہ دیکھیں یار، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ جو پچھلا جو امتحان تھا یوسف علیہ السلام کا وہ اور ہے، وہ مجبوری کا امتحان ہے، یہ اختیاری امتحان ہے. وہاں پہ تو مجبوری تھی کہ بھائیوں کی کوئی بھی اور مجبوری تھی، ظاہر بچپن سے گزر رہے تھے. یہاں اب حسن بھی ہے، جوانی بھی ہے اور سارا کچھ ہے. اور روایت کے اندر آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب کوئی عورت آتی نا آپ سے بات کرنے کے لیے، آپ نقاب کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ جو دیکھتی فتنے میں مبتلا ہو جاتی. یار یوسف علیہ السلام کو چھوڑے، وہ تو بہت بڑے ہیں نا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب کسی گلی سے گزرتے تو آپ نقاب کر کے گزرا کرتے تھے، جو آپ کو دیکھ لی تھی وہ آپ پہ فدا ہو جاتی تھی. یہ امام محمد کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ امام محمد کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کسی شہر میں آئے تو آپ کو ایک غیر مسلم جوڑا دیکھنے کے لیے آ گیا، میاں بیوی. تو ان کو پتہ چلا کہ جی محمد آ رہے ہیں، انہوں نے یہ نہیں پتا تھا کہ محمد کون سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو امام محمد آ رہے تھے. تو جب انہوں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو غیر مسلم جوڑا، اس نے دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا. تو لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہو؟ اس نے کہا یار جب چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے تو بڑا کتنا خوبصورت ہوگا. ہاں، امام محمد خود اتنے خوبصورت تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جا کے انہوں نے کہا بھائی تو کس کو انکار کر رہا ہے؟ بھائی حاکم وقت کو انکار کرنا کوئی عام بات ہے، تو کسے انکار کر رہا ہے؟ سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ زلیخا کا کہنا مان لو. جب یہ سارا انہوں نے دباؤ ڈالا نا آپ پر ساری عورتوں نے، تو اب آپ نے ایک دعا مانگی. کہا کالا، آپ نے دعا کیا مانگی؟ کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کیا ہے پروردگار جس طرف یہ مجھے بلا رہی ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ مجھے جیل میں ہی ڈال دے. یہ یوسف علیہ السلام نے خود دعا مانگی. ٹھیک ہے جی، اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دو مصیبتیں اگر بندے کے سامنے آ جائے نا تو ان میں سے بہتر یہ ہے کہ جو تھوڑی مصیبت ہو اسے گلے لگا لو. اگر انسان کو اختیار دیا جائے کہ یوں کر لے یا یوں کر لے تو ان میں سے جو آسان ہو اسے اختیار کرے. اور اسی طریقے سے حدیث پاک ملتی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کوئی دو کہ محبوب ایسے کرے یا پھر ایسے کر لے، تو میں جو آسان ترین کام ہوتا تھا حضور اس کو اختیار کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، اور فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ رخصت دے رہا ہے تو پھر انسان کو بھی مشکل کی طرف جانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، تو اللہ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے دو چیزیں تھیں، یا تو جیل اختیار کرتے، جیل میں جاتے، یا پھر ان کا کہنا مانتے. تو ان دونوں میں سے جو چیز ان کو پسند ہے وہ کر لے. تو یوسف علیہ السلام نے جیل جانا پسند کیا ہے. ٹھیک ہے، عورتوں کی طرف جانا پسند نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ جیل جانا آسان تھا کہ وہ تکلیف ہے، مصیبت تھوڑی سی ہے، وہ ہلکی ہے، وہ برداشت ہو جائے گی. یہ جو اللہ کی نافرمانی ہے اسے کون برداشت کرے گا؟ ٹھیک ہے نا جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو جیل جانا یہ سنت یوسفی ہے، بندہ بے قصور ہو، بندہ بے قصور ہو تو جیل کوئی اس کے لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بلکہ جیل جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی سنت ہے. ہمارے بڑے بڑے بزرگ بلکہ ائمہ کرام جس کو کہا جاتا ہے، اہل بیت جس کو کہا جاتا ہے، سارے کے سارے جیلوں کے اندر گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. امام زین العابدین، آپ تو کربلا کا صرف سنتے ہیں نا کہ کربلا سے واپس آ گئے تھے. کربلا سے واپس آنے کے بعد بھی امام زین العابدین کو کون سا سکون سے بیٹھنے دیا گیا؟ پھر آپ کو گرفتار کر لیا گیا، پھر جیل کے اندر ڈالا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کفار مکہ نے خدا علیہ السلام کے لیے یہ منصوبہ بنایا تھا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ. ٹھیک ہے جی. بہتر یہ ہے کہ اگر یہ تبلیغ سے، اگر یہ اس مشن سے باز نہیں آتے حضور علیہ السلام تو انہیں قید کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تصور شروع سے چلا آ رہا ہے. امام احمد بن حنبل آپ کو جیل میں ڈالا گیا خلق قرآن کے مسئلے میں. امام مالک آپ نے ایک مسئلہ بتا دیا تو آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو جنازہ ہی جیل سے اٹھا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی تھوڑے ستم نہیں ہے. حکمران ہمیشہ اہل حق پر ظلم کرتے آئے ہیں، حکمران ہمیشہ کرتے آئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل کے اندر آپ کو زہر دیا گیا. زہر دینے کے بعد جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کا جنازہ جیل سے اٹھا ہے. یہ حکمرانوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ آج کے علماء کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. مشرف نے تھوڑے ظلم کیا ہے، عمران خان اس نے تھوڑی حد کی ہے. اس نے کتنے بندوں کو اس نے جیل میں ڈالا ہے، کتنے علماء کو جیلوں میں ڈالا. ہر حکمران آ کے سب سے زیادہ ظلم اہل حق پر کرتا آیا ہے، اور علماء ہمیشہ سے جیلوں میں آتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس خبیث عمران خان نے کیا کچھ نہیں کیا مجھے آپ بتائیں. ٹھیک، اس کتی عورت کو چھوڑنے کی خاطر، اس لانتی عورت کو چھوڑنے کی خاطر جتنے علماء تھے ساروں کو جیل میں ڈال دیا. اور آج بھی
یہ جو پی ٹی آئی لگے پھرتے ہیں نا، میرے درس قرآن کئی سنتے ہیں، میں ان کو بھی کہتا ہوں، حقیقتاً کہتا ہوں، عمران خان آج بھی یہ کریڈٹ لیتا ہے، وہ کہتا ہے جی عافیہ صدیقی کو میں نے کیا نام اس کا، آسیہ ملونہ، اس کتی کے بارے میں وہ کہتا ہے آسیہ ملونہ کو تو میں نے چھڑوایا ہے، وہ کہنا یہ مولوی تو چھڑوانے نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے، جس نے سیدھی جس کو 2 عدالتوں نے سزائے موت دی ہے، سپریم کورٹ کے اندر جا کے جناب اس کی پہلے سپریم کورٹ نے اس کو سزا دے دی، بعد میں سپریم کورٹ 2 گھنٹوں کے اندر اس نے اپنا فیصلے بدل دیا. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکمران ہمیشہ سے علماء کو جیلوں میں ڈالتے آئے ہیں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ جیلوں میں اندر علماء ہمیشہ جاتے رہے ہیں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. امام محمد باقر، امام جعفر صادق، آپ نیچے آ رہے، امام علی رضا، امام حسن عسکری، امام موسیٰ کاظم، سارے کے سارے جیلوں کے اندر گئے ہیں، سارے جھوٹے ہیں، باقی حکمران ہی سچے رہ گئے ہیں. سمجھ آئی؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یوسف علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، کہا پروردگار اس مصیبت سے وہ جیل جانا زیادہ بہتر ہے. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اور یہاں پہ جمع کسی گا یدعوننی، یہ ساری جو مجھے کہہ رہی ہے کہ چلو زلیخا نہیں پسند تو ہمیں پسند کر لے. ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ پروردگار ان سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں جیل چلا جاؤں. اور آگے دعا کیسی مانگی، کہتے وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، پروردگار اگر تو نے ان کے مکر سے مجھے نہ بچایا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، مجھے بھی تو نے انسان بنایا ہے، ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ میں بھی ان کی طرف مائل ہو گیا تو پھر کیا بنے گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، میں بھی نادان بن گیا تو پھر کیا بنے گا. ٹھیک ہے، تو یہ دعا ہے یوسف علیہ السلام کی کہ پروردگار اس سے مجھے بچا سکتا ہے تو تو ہی بچا سکتا ہے. ٹھیک ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، ان کے مکر سے تو ہی بچا سکتا ہے، وگرنہ کون بچائے گا مجھے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی دعا یہ یوسف علیہ السلام کی، اللہ کا نبی ہے لیکن دعا کیا مانگ رہا ہے کہ پروردگار بچا تو صرف تو ہی سکتا ہے، وگرنہ کون بچائے. دیکھیں نا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا 8ویں پارے کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں، شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس آیا تو اس نے کیا کہا تھا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَ لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے قسم کھا کے کہا تھا، کہا اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں. یعنی یہ خبیث نبیوں کو بھی نہیں چھوڑتا، آنے کی کوشش پوری کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نبی نے یہ دعا مانگی کہ پروردگار تو کرم فرمائے گا تو ہی مجھے بچائے گا، وگرنہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں ان سے بچ سکوں. ٹھیک ہے، جتنا دباؤ یہ مجھ پر ڈال رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا فاستجاب لہ ربہ، اس کے رب نے اس کی دعا قبول فرما لی. ٹھیک ہے، دعا قبول فرما گئی، وگرنہ اللہ کے نبی کو کسی کی جرت ہے کہ جناب اللہ کا ولی قابو نہیں ہوتا ہے، اس کا مار نہیں ہے، وہ جیسے چاہے کر دے. سمجھ آئی؟ تو باقی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، آپ یہ کالا پانی کے اندر جیل کے اندر تھے، تو آپ فرماتے کہ ایک مرتبہ نا میرے دل کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نا ولی کو بڑی طاقت دی ہوتی ہے، کیا کہ ولی جیسے چاہے کر لے. کہتے ایک بار میں نے دیوار کو دھکا دیا، ساری دیوار ہی گر گئی تھی. دیوار کو دھکا دیا، ساری دیوار ہی گر گئی. ٹھیک ہے جی، کہہ رہے پوری جیل ہل کے رہ گئی تھی. یہ حضرت مجدد الفسانی ہے، یہ حالانکہ چھوٹے بزرگ ہے، اس امت کے ولی ہے. تو یوسف علیہ السلام، ٹھیک ہے، یا موسیٰ علیہ السلام. اچھا ایک بار میں آپ کو مزیداری کی بات بتاؤں، نبیوں پر بھی عورتیں الزام لگاتی آئی ہے. یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، داؤد علیہ السلام پر الزام لگا، موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا. یہ سارے نبیوں پر جو ہے عورتوں نے الزام لگایا ہے اور لگاتی آئی ہے. تو میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ عورت کا آخری داع صرف اور صرف یہی ہوتا ہے. اب مجھے آپ بتائیں، موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے قارون نے عورت کو پیسے دیے، اس نے کہا بھی پیسے پکڑ اور صرف موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دے کہ یہ بچہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے. داؤد علیہ السلام پر الزام لگایا گیا، اللہ کا نبی ہے، وقت کا خلیفہ ہے، بادشاہ بھی ہے، لیکن الزام کون سا لگا؟ عورت کا. تو آج مجھے آپ بتائیں، جتنے بھی ماشاءاللہ 100 میں سے سارے تو نہیں ہوتے ہیں نا، لیکن آج بھی آپ دیکھ لیں جب بھی الزام لگتا ہے عورت کا لگتا ہے، اور اہل حق پر ہمیشہ لگتا آیا ہے، نہیں لگتا. ٹھیک ہے نا، تو یہ آج کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج تو لوگ انا اعتبار کر لیتے ہیں نا کسی پر. مجھے آپ بتائیں، حالانکہ کسی کے بارے میں کہہ دیا جائے نا جی فلاں فلانے کے ساتھ پکڑا گیا ہے، ہر بندہ کہے گا ہاں بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل سچی بات ہے. پوچھ لینا بھی دیکھا بھی تھا؟ نہیں میں نے فلانے کو سنیا سی. اور ہوگا کیا؟ خاص کر اگر کسی عالم کی بات آ جائے، کسی امام مسجد کی بات آ جائے، پھر آپ دیکھیں سارا محلہ حاجی ثناء اللہ جناب ایسے لگے گا جیسے 36 حج کر کے سارے ہونے آیا، کل مولوی بیچارہ رہ گیا سی. شریعت نے، آپ مجھے بتائیں، کسی کی گواہی دینے کے لیے نا 2 بندے چاہیے، ایسے ہے نا؟ کسی کے حق میں گواہی دینی ہے نا، کتنے بندے چاہیے؟ 2. زنا کی گواہی دینے کے لیے 4 بندے چاہیے.
واحد یہ کیس ہے جس کے اندر اسلام نے 4 بندوں کی گواہی رکھی ہے. حالانکہ ہر ایک گواہی کے لیے آپ جائیداد کا مسئلہ ہے, رولا شولا ہے, لڑائی جھگڑا ہے, دنیا جہان کا کوئی بھی مسئلہ اٹھا کے دیکھ لے, 2 بندے جب کسی کے حق میں گواہی دے دیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے بھائی گواہی ہو گئی ہے. لیکن واحد زنا کا کیس ہے جس کے اندر 4 گواہ کی ضرورت ہوتی ہے, اور 4 گواہ کے الفاظ باقاعدہ شریعت نے بیان کیے ہیں کہ 4 بندے بھی کیسے گواہی دیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے 2 بندوں کو کیسے دیکھا تھا. یہ الفاظ موجود ہے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ خود اندازہ. حضور کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, اقرار کر رہا ہے. حضور نے منہ پھیر لیا. آج تو ہر کسی نے الزام لگ جاتا نا, جتنے مرضی لا دو, منٹ مارو جناب, ایک منٹ 1 سیکنڈ تو پہلے الزام لگ جائے گا. کوئی تحقیق نہیں, کوئی گل نہیں, کوئی پتہ نہیں ہے. خاص کر بچہ الزام لگا دے تو بچے کی گل کا اعتبار کر لیں گے. ٹھیک ہے نا جی, بڑے کی گل کا اعتبار کوئی بھی نہیں کرے گا. کوئی آ کے پوچھنا بھی گوارا نہیں کرے گا کہ جناب یہ گل ہوئی کہ نہیں ہوئی. ہونے راول پنڈی دے وچ مولوی صاحب رہا ہوئے نے, الزام کیا لگا, انہوں نے جناب پکڑا اس کو. مولوی صاحب نے کہا, اس نے کہا جناب ڈی این اے ٹیسٹ کروا لے. سارا کچھ کروایا گیا. 2 سال کے بعد جا کے فیصلہ ہوا اور پتہ چلا جناب عورت نے, لڑکی نے تو جناب اس لیے الزام لگا تھا کیونکہ استاد نے مار دیا تھا. 2 چنڈا مارے نال جا کے الزام لگا, 3.5 استاد نے چھیڑیا. ٹھیک ہے جی, یہ کل کی بات ہے, لاہور کا یہ واقعہ ہے. ٹھیک ہے جی, بچے نے الزام لگایا. بعد میں یہی پتہ چلا کہ جناب استاد نے 2-4 دن پہلے ماریا سی. انہیں کہا چلو پھر انجی صحیح. کسی پر آپ جائے الزام لگا, خاص کر جو مساجد کا ائمہ, ان پر الزام لگانا سب سے ذرا آسان ہے. جس کا بیڑا غرق کرنا ہے باہر جا کے صرف انہاں کا لسان ہو تو چھیڑیا ہے. کالج اور یونیورسٹی کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. اسلامیہ یونیورسٹی باولپور کے 1300 طالب علموں کی باقاعدہ اسٹوڈنٹوں کی وہ باقاعدہ ویڈیو بن کے آئی تھی. کدھر کیا سارا معاملہ. پنجاب یونیورسٹی دیکھ لے, پنجاب کالج دیکھ لے, سارے کے اندر سارے معاملات ہیں. صرف کیا ہے, وہ چھپ جاتے ہیں, ہم چھپ جاتے ہیں. وہ چھپ گئے, ہم چھپ گئے. ٹھیک ہے, صرف اتنی سی بات ہے. تو اہل حق پر ہمیشہ, جب اللہ کے نبیوں پر یار عورتوں نے الزام لگائے ہیں تو آج کون سی بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فاستجاب لہ ربہ, اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا. اور ہوا کیا, فصرف عنہ کیدہن, ہم نے ان کے عورتوں کے مکر کو اس سے دور کر دیا. انہ السمیع العلیم, کیونکہ تیرا رب سننے والا اور جاننے والا ہے. اب آگے الفاظ دیکھیں, فرمایا ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات, تمام نشانیاں, تمام گواہیں دیکھنے کے بعد بھی ان کو یہ بات سمجھ میں آئی, کیا لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ, کہ یوسف کو ایک مدت کے لیے قید میں ڈال دے. سارا کچھ ان کے سامنے تھا. عزیز مصر نہیں دیکھ چکا تھا, ایک بچے کی گواہی ان کے سامنے آ چکی تھی. بچہ خود بول رہا, حالانکہ بچہ بگوڑے میں بولتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ بھائی سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. ایک معیار مقرر کر دیا تھا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گناہ گار ہے, اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر عورت گناہ گار ہے. جب کرتا دیکھ لیا تھا بات تو ختم ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد 2 مرتبہ تو جناب زلیخا خود اپنے منہ سے اقرار کر رہی ہے کہ اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو میں نے تو یوں کرنا ہی کرنا ہے. اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جناب زلیخا نے پورا دباؤ ڈالا عزیز مصر پہ. اس نے کہا بھی تیری مہربانی, میں بدنام ہو چکی ہوں, یوسف کو جیل میں ڈالے گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا بھئی یار قصوروار تھا تو جیل میں گیا ہے. ٹھیک ہے, اگر بے قصور ہوتا تو جیل میں کیسے جاتا. تیری مہربانی کچھ دنوں کے لیے انہیں جیل میں ڈال دے تاکہ میری بدنامی ختم ہو سکے. لیکن رب بھی تو قادر ہے نا. رب نے تورات کے اندر بھی اس کا ذکر کر دیا, اپنا تورات کے اندر بھی ذکر کر دیا, انجیل کے اندر بھی کر دیا, قرآن کے اندر بھی کر دیا. قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کو ثابت کر کے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کوئی تورات پڑھے گا, کوئی انجیل پڑھے گا, کوئی قرآن پڑھے گا, جب تک لوگ ان کو پڑھتے رہیں گے ان کو پتہ چلتا رہے گا کہ یوسف علیہ السلام نے اس جوانی کے اندر حسن کا شہنشاہ ہو کے اپنے آپ کو کیسے بچا کے رکھا تھا. قیامت تک کے لیے یہ نشانی دے دی ہے. ٹھیک ہے, اور ہر ایک بندے کو بتا دیا ہے. قرآن نہ بھی پڑھے, انجیل کو تو پڑھے گا نا, قرآن نہ بھی پڑھے تورات کو تو پڑھے گا نا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اللہ نے اپنے نبی کی شان کیسے بیان کی ہے. چاہے کوئی تورات پڑھے, انجیل پڑھے, قرآن پڑھے, جیسی مرضی کتاب پڑھتا رہے گا, ہر ایک کو پتا ہے. قرآن نہ بھی پڑھا ہو سب کو یہ تو پتا ہے نا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو کیسے بچایا تھا. یہ اللہ اپنے نبی کی شان ایسے ظاہر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ساری نشانیاں ان کے سامنے تھیں, لیکن اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اہل حق بھی, حکمرانوں کو پتہ ہوتا ہے کہ حق سچ یہی ہے, لیکن اپنی عزت اور اپنی انا کی خاطر یہ سارا کو جیل میں ڈالتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جس طرح وہ وقت کے اس عزیز مصر نے کیا, جناب زلیخا نے کیا ہے,
میں عزت کا نام اس لیے لیتا ہوں کیونکہ جناب زلیخا بعد میں کلمہ پڑھ کے یوسف علیہ السلام کی بیوی بنی ہے، ہاں ان کی زوجیت کے اندر آئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان کی شان میں گستاخی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن جی دور جاہلیت اور ہوتا ہے، دور اسلام اور ہوتا ہے. دور جاہلیت کے اندر صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ کرتے رہے، فاروق اعظم کیا کچھ کرتے رہے ہیں. تو جب تک یوسف علیہ السلام کی شان جناب زلیخا نے نہیں دیکھی تھی تب معاملہ کچھ اور تھا. جب محبت کے اندر گرفتار ہو کے یوسف علیہ السلام کی جب نبوت کی شان دیکھی ہے تب کلمہ پڑھ کے جناب امتی بھی بنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے شرف زوجیت بھی عطا فرما دیا ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.